اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلق الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ دوستو، آج محرم الحرام کے ان تاریخیں جو چل رہی ہیں، اس کے سلسلے میں واقع کربلا کے مطابق ہم کچھ آگاہی یا شاہ صاحب کے بتائے ہوئے جو راستہ ہے اس کے بارے میں اس طریقے سے ہم آپ کو آگاہی دینے کی کوشش کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری باتوں کو پازیٹیو لیں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب کا جو نقطہ نظر ہے، سرخ کرداروں میں جو شاہ صاحب نے بیان کیا ہے واقع کربلا کے لحاظ سے، اس لحاظ سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ تک آگاہی دیں گے، اور اصل اس راز کو سمجھنے کی شاہ صاحب کے بتائے ہوئے راستے پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اصل راز ہے ہی کیا۔ جیسے شاہ صاحب نے فرمایا ہے، شختی شہادت جی نسو روئی ناز، سختی شہادت جی نسو روئی ناز کے رند پروڑن راز قضیے کربلا جو۔ اس بیت میں شاہ صاحب نے اگر بتایا ہے شہادت کا، تو شہادت یہ اتنا بڑا اعزاز کیوں ہے؟ یہ اعزاز ہے تو کن کن کے لیے ہے؟ اور شہادتیں تو اس سے پیشتر پہلے آگے ہوتی رہی ہیں یا شہادتیں ہیں، اصحاب کی ہیں، بہت سے بڑے بڑے لوگوں کی ہیں، علماء کی ہیں، مگر کربلا کی اس شہادت کو آخرکار اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یہ راز کیا ہے جس کے لحاظ سے ہمیں اتنا ناز ہونا چاہیے اس بات پہ کہ اس واقعہ کربلا سے انسان کو کیا ملا، یہ آخرکار انسان کے لیے کون سا راستہ بتاتی ہے یہ شہادت۔ اور آگے لکھا ہے کہ رند پروڑ نراج، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، جو ٹیچنگ پوزیشن میں ہیں، مثال کے طور پہ کسی بھی علم کو پختہ طریقے سے رکھنے والا ہی کسی کو علم دے سکتا ہے، اس کو پوری آگاہی ہوگی تو وہ آگاہی دے سکتا ہے، وگرنہ وہ مشکل نہیں۔ تو اس میں کہا ہے کہ رند پروڑ نراز، وہی لوگ جو جانتے ہیں اصل علم کو۔ وہ کون سا علم؟ اس کی بات ہم آپ کرتے ہیں آگے۔ قضیے کربلا جو مینس جو کربلا میں واقع ہو چکا، اس کو وہی لوگ جانتے ہیں جن کو اصل علم کائنات کا معلوم ہے یا دیا گیا ہے۔ قرآن پاک ایک علم ہے جو کائنات کی شروعات سے آخر تک کا علم ہے۔ اسی لحاظ سے آپ سسم کو قرآن پاک کا علم دیا گیا، علم اور حکمت۔ علم وہ ہے جو قرآن پاک میں ہمیں بتایا، جو پرنٹ ہے۔ حکمت وہ علم ہے جو بٹوین دا لائنز ہے، جو قرآن پاک کے موضوعات ہیں اس کی اصل روح کیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعات، یہ جو بیان کیے ہیں قرآن پاک میں، قانون، طریقہ کار، ان کی اصل روح کیا ہے؟ قرآن پاک کی کچھ آیات بالکل سمپلی آگاہی دیتی ہیں، کچھ آیات میں ایسے موضوعات ہیں جن کو غور فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو یہ علم جن کو دیا گیا ہے، یہ ان رندوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ علم جو ہے حضور سرور کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، پورا علم۔ اس علم کو آگے چلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سلیکٹ کیا، جن کو اس علم کے مطابقت، وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے، جن کے لیے کہا گیا انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی ان کا دروازہ۔ یہ وہ علم ہے جو ظاہری علم سے علاوہ ہے، وہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو اس کی مطابقت ہوتے ہیں، جس کے لیے قرآن پاک نے کہا کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کہ جو آگے بتایا ہے کہ ہدایت دیتے ہیں کس کو؟ متقی پرہیزگار کو۔ جو متقی پرہیزگار کی لائن میں آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ علم ہے وہ انہیں دیا جاتا ہے۔ مختلف عالم جو لوگ ہیں اس علم کو رکھتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی ہیں، آپ نے اپنی آل کے لیے جو بتایا کہ یہ جو قرآن میں چھوڑے جا رہا ہوں تم میں، اور میری اطرت مینس میری آل۔ قرآن ظاہری علم ہے، بے شک اس علم کو جو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس کی ٹرانسلیٹ کرتا ہے اور پرسیو کرتا ہے، سمجھتا ہے، مگر اصل اس کا علم جو ہے وہ جو آل ہے آپ نے بتائی ہے ان کے لیے ہے۔ آل کو بھی آپ نے واضح کر دیا، قرآن نے بتایا، آیت مبائلہ میں ہے، ان میں بتایا کہ یہ میری آل ہے، تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اس بات کی طرف لے جائیں جو یہ چیز واضح کرے کہ ہمیں اس واقعے سے کیا حاصل ہے، ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہمارے لیے کیا سبق دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتا دوں، تاکہ اس پیرا کو سمجھنے کے لیے انسان کی کیٹیگریز کو سمجھ کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تمام انسان مردہ ہیں، تمام انسان مردہ ہیں، مگر زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ قرآن کی آگہی مطابق زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ تمام علم والے سوئے ہوئے ہیں، مگر بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں۔ علم پڑھنا اس سیلف کوئی فائدہ نہیں ہے، علم کے مطابق عمل کرنا یہی اصل اجر اور راستہ ہے۔ تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، کیونکہ عمل کو پازیٹیو نیگیٹو میں
ڈھالا جا سکتا ہے، کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے۔ تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، مگر فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں۔ اب جو ہے قرآن پاک بتا رہا ہے کہ انسان کی خصوصیات کون سی ہونی چاہیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ تمام اخلاص والے خطرے میں ہیں۔ اب جب آدمی اخلاص کے موضوع یا اس طبیعت تک پہنچتا ہے تو اس کو کیا خطرہ ہے؟ تمام اخلاص والے خطرے میں، مگر کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں، تکبر سے پاک ہیں۔ اس روئے زمین کا پہلا واقعہ ہی اسی تکبر کی وجہ سے پیش آیا۔ یہ عام و خاص ہر کوئی جانتا ہے کہ تکبر کس نے کیا؟ شیطان نے کیا۔ وہ اس راستے سے ہٹ گیا، تو لہٰذا اتنے اسٹیجز گزرنے کے بعد بھی اگر کسی میں تکبر ہے تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو اس لیے جتنے صوفیہ ہیں انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ انسانوں کو سمجھایا جائے، انسانوں کو بتایا جائے کہ آخرکار کامیاب لوگ کون ہیں۔ کامیاب لوگ وہ ہیں جن کے دل میں صلہ رحمی ہے۔ صوفیت کی بیس صلہ رحمی ہے، اس لیے وہ ہر طبقے کے انسان کو ملتے ہیں، ان کے مسائل میں ان کی مدد جو کر سکتے ہیں کرتے ہیں، انہیں آگہی و علم دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ سیدھی راہ پہ آ جائیں۔ ڈنڈے کے زور پہ نہیں کرتے، صلہ رحمی کے لحاظ سے وہ انسان کو علم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شک صلہ رحمی جس کے دل میں ہے، ایمان بھی اسی کے دل میں ہی ہے۔ اگر کسی کے لیے آپ سمجھنا چاہیں کہ کیا یہ اہل ایمان میں سے ہے تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اگر اس کے دل میں صلہ رحمی ہے تو اس کے دل میں ایمان ہے، اگر اس کے دل میں صلہ رحمی نہیں تو اس کے دل میں بھی ایمان نہیں، بھلے وہ کتنا ہی عالم، بزرگ، فاضل اپنے آپ کو کہلاتا ہو، اپنے آپ کو کامیاب انسان ہی کیوں نہ کہلاتا ہو۔ تو میں نے پہلے بتا چکا ہوں میں آپ کو کہ کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں تو ہی آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ ہم اصل میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں واقعہ کربلا سے۔ بہت سے لوگ بہت سی تشریحات کرتے ہیں، ہم اس میں جانا نہیں چاہتے، وہ ان کی اپنی علم نالج کے مطابق ہے جسے ہم بولنا مناسب نہیں سمجھتے۔ بس تھوڑی سی ایک بات کوٹ کر دیتا ہوں آپ کو، جیسے سورہ الشورى میں ہے، اس کی میننگ ہے اور نہ مانو حکم حد سے گزر جانے والوں کا، اور نہ مانو حکم ان حد سے گزر جانے والوں کا جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ باقی جتنے بھی خلافت کے معاملات سسٹم چلے ہیں اس میں ایک ہی بات کوٹ کرنے سے انسان کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ انسان کسی عہدے پہ فائز ہوتا ہے تو وہ کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا چیز ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو انہوں نے پہلی تقریر کی. اس تقریر کا ایک چھوٹا سا حصہ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں، اس کا متن بتائے دیتا ہوں. انہوں نے فرمایا، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم لوگ میری اطاعت کرو، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم لوگ میری کوئی اطاعت نہ کرنا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو عہدہ ہولڈ کرتا ہے اسے اللہ اور اللہ کی بات کو ماننا اور اس کی اطاعت کرنا لازم ہے، اور اسی کے مطابق ہی، اسی قانون کے مطابق ہی معاملات کو چلانا اور آرڈرز دینا اسی دائرے کار میں ہوں تو مسلمان یا اہل ایمان کے ماننے کی بات ہے، ضرورت ہے. یہ واقعہ کربلا شاہ صاحب کے چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شاہ صاحب نے پہلا بیت جو میں نے سلیکٹ کیا میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں. جنت سندی جوئے فائق کھلیا فردوس دے. جنت سندی جوئے فائق کھلیا فردوس دے. فانی تھیا فی اللہ میں ہوئی سی تھیا ہوئی. رب ॾेखारी न रूए उन्हीअ जे एहसान से. صاحب فرماتے ہیں کہ جو شہادت جنہوں نے حاصل کی، جو شہید ہوئے، وہ اپنی جگہ یعنی جنت کی جگہ، یعنی جنت وہ جگہ ہے جہاں وہ اصل ان کی جگہ ہے، ان اعلیٰ لوگوں کی جس کی طرف وہ جا رہے ہیں. وہ فنا ہوئے فی اللہ میں، اللہ میں، اور اللہ ہی یعنی ہو میں ہو سیتھیاں ہوئی مینس وہ اسی میں ہی فنا ہو گئے، اپنی خودی ہر چیز ختم کر دی. تو کہتا ہے رب ॾेखारी روئے، التجا کرتے ہیں کہ اے رب العالمین ہمیں ان کی چہرے کا دیدار ہو جائے اسی اعلیٰ احسان کے بدلے. ہماری تو کوئی ایسے اوقات نہیں، مگر اسی احسان کے بدلے میں ہمیں اگر دیدار ہو جائے. حسن امیر حسن کے رنو ٹرن ٹولن. اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب واقعہ کربلا ہو چکا تو اس دنیا میں جو زندہ لوگ ہیں انہوں نے کیا ریئیکٹ کیا، انہوں نے کیا فیل کیا، انہوں نے کیا محسوس کیا. حسن امیر حسین کے رنو ٹن ٹولن گھر مان ہوئے جھنگ مرویں ابھ میں ملکن. چھسا فرماتے ہیں حسن میر حسین کی جو شہادت ہوئی ہے ان کا غم اس دنیا روئے زمین پہ تخلیق خداوندی میں سے جو گھروں میں رہتے ہیں وہ انسانوں نے کی، جنگلوں میں رہتے ہیں جانوروں نے کی، اور جو آسمانوں پہ رہتے ہیں ملائکوں نے کی. اس غم کو محسوس کیا، اس غم میں شریک ہوئے. پکن پان پچھاڑیو
पखियुनि पाण पछाड़ियो त लॼियो हो त वञ। परिंदे जितने हैं वो बेहाल हुए, इस वाक़े से घबराए, इधर उधर भागने की कोशिश की खौफ के मारे, और इसलिए वो पुकार और चिल्ला रहे थे कि वो जो मुहिब है, जिनके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, वो मुहिब जो है इस दुनिया से जा रहे हैं। ये दुख की बात है, परिंदे भी महसूस कर सकते हैं अगर उनमें असल इल्म इलाही और महसूस करने की बात हो, तो इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। पखियुनि पाण पछाड़ियो त लॼियो हो त वञनि, अला शहज़ादनि सोभूं ॾेई सच्चा धणी। हे मालिक, तू उन्हें कामयाब कर, उन्हें कामयाबी अता कर। हे रब, सच्चे मालिक, तू उन्हें कामयाब कर दे। सब वाक़े करबला के लिए इस गम को समझने के लिए इंसान को दिल में सिला रहमी, नरमी, मोहब्बत का होना लाजिम है। इसीलिए शाह साहब ने फरमाया, हसन अमीर हुसैन जो जिन नहीं अड़े जार। इस वाक़े करबला से पता चलता है कि किन किन को फ़ायदा है अगर वो महसूस करें और समझें। हसन अमीर हुसैन जो जिन नहीं अड़े जार, खालिक रब जबार की न मरींदो तनखे। जैसा फरमाते हैं, हसन मीर हुसैन की इस शहादत का अगर किसी को दिल में गम नहीं, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों को खालिक रब्बुल जब्बार, वो खल्क करने वाला, ताकतवर, कभी भी नहीं बख्शेगा। उन बेहिस इंसानों को जिन्हें एहसास नहीं इस बात का, इस एहसास को समझने के लिए, इस पे चलने के लिए, इससे आगाही लेने के लिए हमें हमेशा इस वाक़े करबला से रोशनी और राह लेनी चाहिए। जैसे तवालते इमामत की कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी, तवालते कायनात की कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी। ये वो इल्म है जिसे समझने के लिए वाकई में इंसान को गौर और फिक्र करना चाहिए।
اس کے ضمن میں 2 حدیث ہیں جو میں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ اس کو غور کریں گے تو یہ کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے. العجم الکبیر میں لکھا ہے، جس کا موضوع ہے یہ امت اہل بیت کے بارے میں آزمائی جائے گی. عمار بن یحییٰ کا بیان ہے کہ جس دن حسین ابن علی کی شہادت ہوئی، جس دن حسین ابن علی کی شہادت ہوئی، ہم خالد بن ارزت کے پاس تھے، یعنی وہاں موجود تھے. آپ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میرے بعد میری اہل بیت کے بارے میں آزمائے جاؤ گے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے تو ہی تو رسول اللہ کی طرفدار ہے، ان کی طرف کھڑے ہونے، ان کی اطاعت کرنے والا ہے. جن کو بغض ہے، نفرت ہے، یہ عام فہم بات ہونی چاہیے، تو وہ کس طرف کھڑا ہوگا؟ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی حدیث پیش کرتے ہیں، جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا، اعزاز کی بات، فائدے کی بات، جو شہادت حسین یا کربلا کے واقعے کے بعد انسان کو کیا فائدہ ہے، اس کی سمجھ کیا ہونی چاہیے. صرف ایسے اقتدار کی بات، سیاست کی بات یا اس طرح کی سوچ کے آدمی گزر جائے تو بھی اس کی مرضی ہے، ٹھہر کے اس کے بارے میں سوچے تو بھی اس کی مرضی ہے. لکھا ہے، جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اس نے شہادت کی موت پائی. تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی. آگاہ ہو جاؤ، جس شخص کا خاتمہ اہل بیت کی محبت پر ہوگا اس کا وصال ایمان کے ساتھ ہوگا. کسوٹی ایمان کی. آگے لکھا ہے، آگاہ ہو جاؤ، جس کی موت اہل بیت کی محبت پر ہوئی اسے ایسے اعزاز کے ساتھ جنت کی طرف روانہ کیا جاتا ہے جیسے دلہن کو دولہا کے گھر بھیجا جاتا ہے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں آگے، یاد رکھو جس شخص کی موت اہل بیت کی محبت پر ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو ملائک اور رحمت کی زیارت گاہ بنا دے گا. اس کی قبر کو ملائک اور رحمت کی زیارت گاہ بنا دے گا. تو اس بارے میں ہمیں سوچنے، سمجھنے اور سیدھی راہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارا فائدہ
اس قرآن کی تعلیمات اس کی اصل روح کے مطابق سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جزء ایمان ہے۔ جو اپنے ایمان کو مکمل سمجھنا یا دیکھنا یا کرنا چاہتا ہے، ضروری ہے کہ وہ ان سے محبت رکھیں۔ کئی تواتر سے احادیث ہیں اس کے سلسلے میں، تو یہ بات اگر ٹائم ملا تو انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے کلپ میں آپ کو بتائیں گے، مگر اگلے کلپ میں اس راز کی بات ضرور کریں گے کہ شہادت امام حسین سے مومنین کو، اہل ایمان کو، محبت رکھنے والوں کو کیا فائدہ ہے، وہ شاہ صاحب کی بیت یا شاعری کی روشنی میں ہم آپ کو واضح کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو، ان علم آگہی کو سمجھنے کی مدد و توفیق عطا کرے۔ مدینے دا امیر سن مجھا سجڑا، جے سرے تجھے سیر پار لنگائیں پہڑا۔ مدینے دا شیر سن مجھا سجڑا، پر مبارک پیر آسی تجھے آسرے۔ مدینے جا جام سن مجھا سجڑا، ننڈا وڈا امتی اوباہیں اوبام، جے سرن تجھے سام سپار لنگائیں پہ۔ مدینے جا میر سن مجھا سجڑا، بیو نہ وسیلو واو آیا تجھے آسرے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، بچا ہمیں ہر مصیبت پریشانی سے، شیطان کے شر سے، جنات کے شر سے، وباؤں بیماریوں سے۔ مالک تو وارث ہے، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ مولا تو کریم غفور رحیم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بعدد خلقی۔ گر قبول افتز ہے سو شرف، مولا تو مہر کر، مولا تو وارث ہو، تو اساں جو وجہ ہو، تو آسر ہو۔ صاحب رب ستار، مالک تو قرب کر، پروردگار تو امان میں رکھ۔ السلام علیکم۔